طالبان نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے۔ یہ غیر معمولی خبر ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے کون کون سی شخصیات نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور کیا ان رابطوں میں بگوڑوں کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ وہ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ تنقید کے نشانے کے اوپر ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا ان کے خلاف، یعنی پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف۔ وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد، یہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور طالبان حکومت کے ترجمان صبیح اللہ مجاہد نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رابطہ فون پہ ہوا ہے یا واٹس ایپ کے اوپر ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امارت اسلامی افغانستان شیخ ادریس کی شہادت کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ پاکستانی عوام کی طرح افغانستان کے عوام شیخ ادریس کی شہادت کے غم میں برابر کی شریک ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اور علماء اور طلباء کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو دکھ درد محسوس کیا ہے افغان طالبان کی قیادت نے، یعنی ان وزراء نے، یہ انتہائی اہم کلیدی اور انتہائی اہمیت کے حامل یہ شخصیات ہیں یا افغان وزراء ہیں۔ ان میں ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، ملا یعقوب مجاہد، سراج الدین حقانی ہیں، جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں، ٹی ٹی پی ہو یا گل بہادر گروپ ہو، یہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور وزیر خارجہ امیر خان متقی تو ویسے بھی بڑا نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے ان رابطوں میں اس ساری صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی، یا صرف انہوں نے سنا ہوگا کہ جناب ہم بہت دکھی ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، شیخ ادریس شہید کی شہادت ایک بہت بڑا خلا ہے، اور افغان عوام بھی اس دکھ درد میں برابر کی شریک ہیں، یا پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہوگی۔ اور گفتگو آپ کو پتہ ہے جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے شیخ ادریس کے ہاں کیا تھا جب انہوں نے وہاں پہ تقریر کی تھی، وہ انتہائی سخت تقریر تھی ان دہشت گردوں کے خلاف، ان ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان میں سرگرم ہیں، اور پھر انہوں نے مرتد بھی قرار دیا، دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیا، اور وہ ہمیشہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے، ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستانی فورسز کے اوپر حملہ، پاکستانی عوام کے اوپر حملہ، خود کش حملے کرنا، ٹارگٹ کلنگ کرنا، ان چیزوں کا پاکستان میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ اور جب مولانا فضل الرحمان 6 روزہ اپنے دورے پر افغانستان بھی گئے تھے، اور جب وہاں پہ شیخ ادریس ان کے ہمراہ تھے، اور شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، ان سے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپس کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ انتہائی حساس ملاقاتیں بھی مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کے دورے میں کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کی ایک وہاں پہ خاص ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ تو اتنی زبردست قسم کی شخصیت اگر پاکستان کے پاس موجود ہے تو پھر ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا۔ جس طریقے سے باقی رہنما وہاں پہ گئے، مفتی تقی عثمانی وہاں پہ گئے، دیگر علماء کرام وہاں پہ گئے، یہ شیخ ادریس صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان خلیل بھی گئے تھے، پروفیسر ابراہیم گئے تھے، سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق گئے تھے۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں، ایسی دینی مذہبی شخصیات ہیں کہ جن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کیسے افغان طالبان کو اگر نہیں سمجھ کہ معاملہ کہاں پہ خراب ہے، تو کم از کم ان شخصیات کو بیچ میں استعمال کر کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور پھر افغان طالبان کے ذریعے پاکستانی ملیٹنٹس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی معمول کی خبر نہیں ہے کہ جی انہوں نے رابطہ کیا اور صرف تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ بات آگے بڑھنی چاہیے، یہ روابط بڑھنے چاہیے، اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو روابط ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ریاست پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کیسے جو کنسرنز ہیں وہ جائز بھی ہیں، ایسے شواہد بھی موجود ہیں۔ تو اگر جائز کنسرنز ہیں، اگر مسئلہ ہے، اگر مولانا فضل الرحمان بھی
آپ ہی کے موقف کے مطابق بات کرتے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف، ان کو بگوڑا کہتے ہیں، ان کو مرتد کہتے ہیں، تو پھر ایسی شخصیات کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟